اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارا سلسلہ کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 18 ہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو خیر و شر پر اعتقاد کے عنوان سے ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا کہ کل 3 نظریات ہیں کہ ایک گروہ کہتے ہیں بھائی جو بھی خیر و شر ہے سب اللہ کی طرف سے، بندے کے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے سب اللہ کی طرف سے، خیر و شر سب۔ آپ اچھا کرتے تو بھی اللہ کی طرف سے، برائی کرتے تو اللہ نے لکھا ہے وہی کرتا جائے گا، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کو جبری مسلک بولتے ہیں۔ اس کا لازمہ جو ہے اللہ کا نعوذ باللہ ظالم ہونا لازم آتا ہے، اس لیے یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ دوسرا گروہ تفویض کا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں بھائی جو اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اور پھر عقل و شعور سب کو دے دے، اب پورا ہماری مرضی، ہم جو کریں، اچھا کریں برا کریں کچھ بھی کریں، اللہ کے اس میں کسی بھی زاویے سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تفویضی نظریہ اس کو بھی جو ہے یہ بھی باطل نظریہ ہے کیونکہ یہ بات والے تیسرے نظریے سے ثابت ہوتی ہے۔ اصل قوت سارا اللہ کی طرف سے، آنکھ اللہ کی طرف سے، اس میں دیکھنے کی قوت اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ اللہ آنکھ ہی نہ دیتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں لہذا جو ہے یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے لا جبر ولا تفویض ولا امر بین الامرین، مکمل طور پر جبر بھی نہیں ہے، پورا خدا کی طرف سے بھی نہیں ہے، پورا بندے کی طرف سے بھی نہیں ہے، کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اصل قوا آنکھ اور آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت، باقی ہاتھ اور ہاتھ کی قوتیں، پیر کی قوتیں، تمام اعضاء کو اللہ نے مخصوص قوتیں صلاحیتیں دے کر دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ آپ اس کو صحیح راہ سے غلط راہ سے دونوں میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو صحیح استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے چونکہ اس میں دونوں قوت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمایا، انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، عقل شعور کے ذریعے مختلف تو اور ہمیں رہنمائی کیا۔ لہذا اس میں کچھ اصل قوا اللہ کی طرف سے، اس کے استعمال میں ارادہ جو ہے انسان کا استعمال، انسان اپنے ارادے سے پھر ان قوا کو، آنکھ کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں آپ کے لیے ثواب ہے، اس کا غلط مقاصد کا استعمال کریں آپ کو گناہ ہے۔ ہاتھ پیر میں طاقت سب کچھ اللہ کی طرف سے، صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں تو آپ کو ثواب ہے، اللہ کے قانون کے مطابق اس کے حکم کے مطابق۔ غلط کاموں میں استعمال کریں جہاں اللہ نے منع کیا وہ گناہ ہے۔ تو اس میں جو کچھ اللہ کی طرف سے مراد اصل قوا اللہ کی طرف سے ہے، استعمال میں ارادہ کہ اللہ نے اختیار انسان کو دے دیا، ارادہ دے دیا، عقل شعور دے دیا، اور اس کی روشنی میں انسان یہ عمل کرتے ہیں۔ جس کو شاہ صاحب نے ایک مثال سے سمجھایا، اور یہ اسی مثال کی جو ہے توضیح یہاں بتایا تھا۔ تو آخری پیراگراف سے یہاں کے عبارت کا شاید تھوڑا رہ گیا تھا، آگے آپ مثال دے رہے ہیں ومن قال، اور جو شاہد کرے ان لم یسر الماء فیہا، اگر پانی اس باغ میں جو ہے جاری ہی نہ ہو جائے، بوستان میں پانی اس میں جاری نہ ہو، تو لم یجد شیئا من الحلاوۃ والحموضہ، تو نہیں پائے گا کسی قسم کی مٹھاس اور کھٹا پانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پانی نہیں ملے گا تو درخت کو پھل ہی نہیں لگے گا، پھل ہی نہیں لگے گا تو کھٹا میٹھا کہاں سے آ گیا؟ جب پھل ہی نہیں تو اس کو اصطلاح میں سالبہ انتخابی موضوع بولتے ہیں۔ جب پھل ہی نہیں ہے تو کھٹ میٹھ کا کوئی موضوع ہی ختم ہے۔ لہذا پانی کی بھی اس میں دخل ہے، اس پھل دینے میں۔ پھر فرمایا جو ہے ٹھیک ہے پانی کی دخل ہے، پانی نہ ہو تو کوئی کھٹا میٹھا کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ پھل ہی نہیں لگتا۔ آگے دوسری طرف سے وَإِن لَمْ تَكُنْ هَٰذِهِ الْأَشْجَارُ، لیکن اگر اس باغ میں درخت ہی نہ ہو، صرف زمین ہے بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا پودا بھی نہیں ہے۔ وَالْمَاءُ يَجْرِي فِي وَادٍ، اور پانی اس سے صحرا میں چل رہا ہے اور وہاں کوئی درخت نہیں ہے، تو لم تجد ایضاً شیئا من الحلاوۃ والحموضہ، جب کوئی درخت ہی نہیں ہے تو پانی دے بھی دیں اس زمین پہ تو وہاں کوئی پھل نہیں لگے گا، کیونکہ جب کوئی درخت ہی نہیں ہے، کوئی پودا ہی نہیں ہے تو پانی وہاں ضائع ہوگا، لیکن اس پانی سے وہاں کوئی حلاوت اور حموضت، میٹھا کھٹا کوئی چیز وہاں وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ درخت ہی نہیں ہے۔ درخت پہ پھل لگیں گے، پھل کو میں پھر میٹھا کھٹا کی موضوع آتا ہے۔ جب درخت ہی نہیں ہے تو پانی کا وہاں صرف صحرا میں چلنے سے کوئی کھٹا میٹھا کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس معلوم ہوا درخت کی بھی ایک حقیقت ہے، درخت کا بھی دخل ہے۔ تو وہ شاہ نے پہلے مثال دی، درخت جو ہے انسان سے تشبیہ دیا، اور جو ہے پانی کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے تشبیہ دے دیا، اللہ تعالیٰ سے جو فیضات بندے کو ملتی ہے۔
لہذا جس طرح جو ہے باغ کا ہونا بھی ضروری ہے، باغ میں درختوں کا ہونا، پھلدار درختوں کا ہونا بھی ضروری ہے، پھر وہاں پانی کا جاری ہونا بھی ضروری ہے، پانی بھی جاری ہوگا، درخت بھی پھلدار درخت بھی ہوں گے، تو یہ دونوں مل کر پھر وہ درخت پھل دیتے ہیں۔ تو کوئی درخت کھٹا میٹھا، ہاں جی، کوئی کھٹا پھل دیتے ہیں، کوئی میٹھا پھل دیتے ہیں، کوئی کھٹ میٹھ پھل دیتے ہیں، کوئی کڑوا پھل دیتے ہیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے درخت بھی ہو، پھلدار درخت بھی ہو، اور اس میں پانی بھی بر وقت ملتا رہے۔ تو معلوم ہوا پانی کا بھی دخل ہے یہاں درختوں پہ پھل لگنے میں، اور درختوں کا بھی دخل ہے مختلف ٹیسٹ والے پھل دینے میں۔ تو اس لیے شاہ سے آخر میں نجیہ نکال فرماتے ہیں عرفنا، بس اس مثال سے ہم نے پہچان لیا ان هذه صفات، یہ صفات یعنی یہ مٹھاس، یہ کھٹا پنی، یہ کڑواہٹ جو پھلوں میں ہے، ان کی خصوصیات ہیں، ان کے ٹیسٹ اور مزے ہیں، یہ سب صفات، اور اسی طرح انسان کے اچھے برے اعمال، ہاں جی، مثال یہ صفات من کلیہما، دونوں طرف سے ہے، ہاں جی، اس پانی کی طرف سے بھی ہے اور اس میں موجود درختوں کی طرف سے۔ تو اس طرح اللہ کی طرف سے بھی ہے، ہاں جی، انسان کے اندر خیر و شر کے اعمال میں اللہ کا بھی دخل ہے۔ اللہ کا دخل یہی ہے، اتنا ہے کہ اس نے اصل قوا اللہ نے دیا، ہاتھ اللہ نے دیا، پیر اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دیا، کان اللہ نے دیا، ہاں جی، سچ اور جھوٹ بولنے کے لیے زبان اللہ نے دیا، اور اس میں قدرت سب چیزوں کا، اچھائی کا بھی ہے، شر کا بھی ہے، خیر کا بھی ہے۔ اب جو اللہ نے پھر رہنمائی کیا، بھائی تم نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے نعمتیں دیا ہے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا ہے، سختی سے منع کیا۔ لہذا جو ہے اصل قوا اللہ کی طرف سے، جس طرح ہاں جی درخت میں وہ کھیت میں وہ پانی جو ہے، پھلوں کو پانی اللہ کی طرف سے اس سے تجویز دیں دیں، اور جو ہے اور ارادہ انسان کی طرف سے ہے۔ تو چونکہ ہر انسان کے ارادے مختلف ہیں، کوئی اچھا سوچتے ہیں، کوئی برا سوچتے ہیں، اس حساب سے ان کے اعمال، جو اچھا سوچتے ہیں اعمال اچھے ہوں گے، خیر ہوں گے، جو برا سوچتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ان کے اعمال شر ہوں گے، تو انسان کا بھی اس میں داخل ہے۔ تو فرمایا عرف نے پہچان لیا نہاد یہ صفات، یہ خیر و شر کی جو صفات ہیں، یہاں پر حمزت اور حلاوت، اور ادھر انسانی اعمال میں خیر و شر کی جو صفات ہیں من کلیہما، دونوں طرف سے ہے۔ اصل قوا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو ہے ارادے انسان کے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ ان قوا کو جو انسان کے جسم پر موجود ہے، ہاتھ پیر آنکھیں، یہ سب، اس کو صحیح راستے پر استعمال کرنا آپ کے اختیار میں۔ آپ کو صحیح استعمال کریں گے اچھا پھل دیں گے، غلط استعمال کریں گے جو ہے غلط پھل دے گا۔ تو جو شاید یہ بات کریں گے صدقہ، اس نے سچ بولا۔ یہ دونوں جو ہے یہ تمام صفات دونوں کے اللہ کی طرف سے بھی ہے، بندے کی طرف سے۔ خیر و شر میں اللہ کا بھی کچھ مداخلت ہے، بندے کا بھی۔ اللہ کی مداخلت اچھی طرح ذہن میں رکھو، اللہ کی مداخلت یہ اصل قوا اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کا استعمال اچھے اور برے کاموں میں وہ انسان اپنے ارادے سے کرتے ہیں، یہ انسان کے اعمال میں شامل ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں کی طرف سے بولیں تو صدقہ قل الحق، پھر آپ چونکہ اسی نظریے کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اسی کو لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین کا نظریہ جو اس وقت تقریباً تمام مسلمانوں کا نظریہ شاہ سنی صاحب کا، اور ہمارے شاہ سے نے بھی اسی نظریے کو تائید فرمایا۔ تو قل الحق، حق کو وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو، حق کڑوا ہوتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ وفی القرآن، اور آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وردا کلھا، دونوں طرح کے آیات ہیں، کسی میں انسانوں کی طرف نسبت دیا، کسی میں اللہ کی طرف نسبت دے دیا۔ انسانوں کے جو بھی خیر و شر ان کو پوچھتے ہیں یا ان سے صادر ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ نے اپنی طرف نسبت دیا، کچھ بندوں کی طرف نسبت دیا۔ مرتن یقول، اس لیے کبھی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں پہنچتی ہے زمین میں، اہل زمین کو، زمین سے مراد اہل زمین کو، ولا فی انفسکم، اور تمہارے ہر نفس میں، ہر انسان کو مختلف خوشی، غم، پریشانی، بیماریاں جو بھی تمہیں پہنچے ہیں، الا فی کتاب، مگر یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، من قبل ان نبرأ، اس سے پہلے کہ یہ حادثہ، یہ مصیبت، یہ واقعہ ہونے سے پہلے، یا ان نفسوں کو اس زمین کے تخلیق سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں یہ سب چیزیں پہلے سے لکھا، اسی حساب سے ہوتا جائے گا۔ تو اس میں کیا اللہ نے اپنے طرف نسبت دے دیا، ٹھیک ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کہ جو ہے ان چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں کائنات میں کیا ہونا ہے اس کو لکھ کے رکھنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اسی کے مطابق ہوتا چلے گا۔ تو اس میں اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دیا۔ اسی طرح آگے یقول نیز فرماتا ہے قل لن یصیبنا، ہاں جی کہہ دو ہرگز نہیں پہنچتا ہمیں کوئی بھی مصیبت، پریشانیاں، الا ما کتب اللہ لنا،
ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں الا مگر وہی چیزیں جو اللہ نے ہمیں لکھا ہے۔ جنگوں میں فتح، شکست، ہاں جی، حتیٰ دونوں کے اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن فرماتا ہے کہ دو ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ فتح لکھا ہے تو اللہ خود فتح بھی ہوگا، شکست لکھا ہے تو شکست ہوگا، حتیٰ ان کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی کل میں نے مثال دے دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاں جی اس کائنات کے پوری نظام پر اس کی نظر ہے، ازل سے نظر ہے، ہاں جی، جس کو تو صوفیہ کرام نے اس کو کائنات کے بارے میں اس کو آیان ثابتہ سے یا صور علمیہ سے تشبیہ دے دیا۔ کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے تعین ثانی کے صورت میں، تو وہاں یہ سب طے شدہ چیزیں ہیں، اس حساب سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہ دو ہرگز ہم کو نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا۔ تو اس میں بھی اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دیا، جو کوئی خیر، شر، فتح، شکست آپ کے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنی طرف نسبت دے دیا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے، ہاں جی، اسی پر بھروسہ کرے۔ لہذا جو ہے وہ کبھی ہمیں اگر کوئی بندے مومن کے لیے شکست بھی دیتے ہیں تو بھی اس کے بلائی ہے، فتح بھی دیتے ہیں تو بھی اس کی طرف سے خیر ہے، ہاں جی۔ اللہ نے خود فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں جو ہے خیر کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ خیر سے مراد وہ تمام چیزیں جو آپ کو پسند ہیں، آپ کو بھلا لگتی ہے، اچھا لگتا ہے، چاہتے ہیں یہ چیز مجھے ملے، ان کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، اور جو آپ کو مشکلات میں ڈال کر بھی شر، یعنی کہ یہاں پہ وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، بیماریاں ہیں، فقر فاقہ ہے، ہاں یہ مختلف پریشانیاں ہیں، ان طرقوں سے بھی بندے مومن کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس کے حق میں سب خیر ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ ہی کی طرف نسبت دے دیا۔ وَمَرَّةً يَقُولُ، اور ابھی اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس میں انسان کی طرف نسبت دے دیا، ہاں اس میں بندے کی طرف نسبت دے دیا، اور نہیں انسان کے لیے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، مگر وہی جو وہ صحیح کرتا ہے، وہ اچھے کام کی صحیح کریں گے اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، برے کام کی صحیح کریں گے اس کو برا نظر۔ طالب علم محنت سے پڑھیں گے، انسان میں عام طور پر پاس ہی ہوتے ہیں، اچھا نظر بندہ نہیں پڑھتے ہیں، بیکار بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ جو سامنے ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس میں انسانوں کی طرف نسبت دے دیا، بندے کی طرف نسبت دے دیا، ہاں جی۔ تو اس میں اللہ نے جو ہے بندے کی طرف نسبت دے دیا۔ شاہ سے فرماتے ہیں کبھی اللہ نے قرآن پاک میں دونوں طرح کے نظریات موجود تھے، ہم اس سے کیا سناتے ہیں، دونوں کے آیاتوں کو جمع کریں تو امر بین امرین والا نظریہ سامنے آتا ہے، نہ مکمل اللہ کی طرف سے، نہ مکمل بندے کی طرف سے، کچھ بندے کا اس میں شامل ہے، کچھ اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس میں انسان کی طرف نسبت دیا۔ مَرَّةً يَقُولُ، یہ بھی اس میں انسان کی طرف نسبت دے دیا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، من عمل، جو خود کریں بندے کی طرف نسبت دے دیا، ہاں جی۔ آپ نے اپنے ارادے سے اپنے اعضاء و جوارح کو اچھے کام میں استعمال کیا، من عمل صالحا، اپنے ارادے سے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا کہ آپ اس کو اچھے کام میں استعمال کریں یا برے کام میں استعمال کریں، نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، گناہ کے کاموں میں استعمال کریں، کسی غریب یتیم کی مدد کریں یا کسی پر ظلم کریں، ہاں بلا وجہ کسی کو مار پیٹ کریں۔ تو چونکہ اس میں دونوں طاقت اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن ارادہ چونکہ آپ کا شامل ہے، لہٰذا فرمایا آپ نے اپنے ارادے سے، جو شخص صالح کام کرتا ہے اپنے ارادے سے، اس میں بندی کی طرف نسبت دے دیا۔ من عمل صالح، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے فلنفسہ، تو اس کا فائدہ خود کو ہے، ہاں جی، فائدہ آپ نے محنت کیا، آپ کو تو اس میں عمل صالح کی نسبت بندے کی طرف دے دیا۔ ومن اساء فعلیہ، اور جو شخص برا کمائے گا، برا کام کرے گا، فعلیہ، تو اپنے نفس کے نقصان میں ہے، ہاں جی۔ اللہ ضرر کے تو اللہ لام نفع کے لیے نہیں، تو فلنفسہ، نیک عمل کا فائدہ بھی خود کا ہے، برے عمل کا نقصان بھی خود کے اوپر ہے۔ ومن اساء، جو برائی کرے گا، فعلیہ، تو اس نفس کے اپنے ضرر میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو اس آیت میں بھی بندے کی طرف ہی نسبت دے دیا، عمل جو ہے بندہ خود کریں، خود عمل صالح کریں، فائدہ خود کو، خود گناہ کریں، نقصان خود کو۔ ان دونوں میں ان آیتوں میں آیت میں اللہ نے بندے کی طرف نسبت دے دیا، نیکی اور گناہ کا۔ وَمَرَّةً، کبھی یقول، یہاں پھر اللہ کی طرف نسبت دے رہے اس آیت میں، وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، ہاں جی، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق صرف ہے اللہ کی طرف سے، یہاں پھر اللہ کی طرف نسبت دے دیا، میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے، یعنی میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں تو وہ اللہ کی توفیق سے، اس کی فضل سے، اس کی رحمت سے میں نیک کام کرتا ہوں۔ علیہ توکل، تو میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ اللہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے۔
تو اس آیت میں بھی پھر دوبارہ اللہ کی طرف نسبت دے دیا۔ تو شاہ نے شروع فرمایا یہ جو خیر و شر کی جو نسبت ہے، ہاں جی، یہ عقیدہ اس میں کچھ اللہ کی طرف سے، کچھ بندے کی طرف سے۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اصل قوتیں ہیں، آنکھ دے دیا، ہاں جی، اور اس میں دیکھنے کی قوت رکھا۔ اب آپ اس قوت کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، صحیح بھی کاموں میں بھی استعمال، اس سے خیر بھی کما سکتے ہیں، اس سے آپ شر بھی کما سکتے ہیں۔ یہ دونوں صلاحیت آنکھ میں اللہ نے خود رکھا ہے، ہاں جی۔ اب چونکہ اس سے دونوں کما سکتے تھے، اس اللہ نے اس کو صحیح کام میں استعمال کرنے کے لیے، ہاں جی، آپ کو جو ہے رہنمائی کی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، باقی ہادیان برحق کے ذریعے سے، ہاں جی، آپ کو آپ کے عقل و شعور دے کر، جس میں خاص صحیح غلط کی تمیز ہے، فعلما حجورہا و تقوا کی رہنمائی کے ذریعے سے، ضمیر وجدان دے کر، تاکہ آپ اس قوت کو، آنکھوں کی اس قوت کو جو صحیح غلط دونوں راستوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ شر بھی کما سکتے ہیں، خیر بھی کما سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بہت سے زاویوں سے آپ کے لیے رہنما دے دیا کہ آپ اس کو شر میں استعمال نہ کریں، خیر میں استعمال کریں۔ یہ قوت اللہ نے دے دیا، اصل قوت۔ یہ اصل قوت نہ دیتا، آنکھ ہی نہ دیکھتا، آنکھ سے کوئی گناہ بھی نہ ہوتا، کوئی نیکی بھی نہیں ہونا تھا۔ تو اصل قوت تو اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ نے پھر آپ کو بھی اختیار دے دیا، وہ آپ کو ارادے کا اختیار دے دیا کہ آپ اپنے ارادے سے آپ اس نعمت کو، اس آنکھ کو جو اچھے برے کام خیر و شر دونوں کما سکتے ہیں، اس کو آپ کہاں یوز کریں گے۔ اس کا اگر آپ نے اچھے کاموں میں استعمال کیا اپنے ارادے سے، تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ عمل پھر آپ کے لیے خیر ہے، ہاں جی۔ اور اگر آپ نے جو اپنے ارادے سے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس قوت کو آپ نے غلط کام میں استعمال کیا، تو آپ کو گناہ ہے اور آپ کے لیے شر ہے، اس شر میں آپ کا ارادہ شامل ہے۔ اصل قوت تو اللہ کی طرف سے دیا، لیکن اللہ نے رہنمائی کی، آداب میں رہنمائی کے مطابق نہیں چلا، نہ چلنے کی وجہ سے یہ عمل آپ کے حق میں شر ہوا۔ تو یہاں جو ہے اصل قوت اللہ کی طرف ہونے کی بنیاد پر اس شر میں اللہ کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے رہنمائی کیا، لہذا اب اللہ کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اگر آپ نے آنکھ سے، آپ کے آنکھ سے گناہ ہو گیا آپ کے ارادے کے بغیر، ہاں جی، آپ راستہ چل رہے تھے، آپ جو ہے آپ اپنی بالکل نیت بھی صاف ستھرا راستہ چل رہے تھے، آپ کی نگاہ نامحرم پہ پڑ گیا، ہاں جی، تو اس پہ جو ہے جو ہی نگاہ پڑا، آپ نے آنکھ نیچے کر دیا، تو وہ پہلا نگاہ جو آپ کے اختیار کے بغیر، ارادے کے بغیر پڑا ہے، شریعت فرماتے ہیں اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں صرف اللہ نے اس آنکھ میں جو قوت دیا تھا دیکھنے کی، اس قوت کی وجہ سے آپ کے اس غلط منظر پہ پڑ گیا، لیکن آپ نے اپنے ارادے کو پھر اس میں استعمال نہیں کیا، آپ نے فوراً ارادے سے پھر آنکھ کو روک لیا، اس نے اس منظر سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو پھر آپ کو گناہ نہیں، اس پہلے دفعے میں آپ کو گناہ نہیں۔ مولانا نے فرمایا تمہاری پہلی نظر تمہارے فائدے میں، دوسری نگاہ تمہارے نقصان میں ہے، ہاں جی، لہٰذا چونکہ پہلی نظر تمہارے ارادے اس میں شامل نہیں ہے، صرف اللہ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے یہ ہوا، دیکھا۔ دوسرے میں چونکہ آپ نے جو ہے اگر پھر دوبارہ نگاہ ٹکٹکی باندھ کے رہیں تو آپ کو گناہ، چونکہ آپ کا باندھ ارادہ شروع ہو گیا، لہٰذا آپ کو گناہ آئے گا، لیکن آپ نے ارادے کو روک دیا، آپ نے فوراً اپنے آنکھ کو، ہاں جی، نگاہ کو نیچے کیا، اب پہلے نگاہ میں آپ کا ارادہ شامل نہیں تھا، اس میں گناہ نہیں ہے، اگر ارادے سے یہی عمل ہو جائے پھر گناہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے شاہ نے جو فرمایا خیر و شر میں لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین والا معاملہ درست ہے، انصاف کی بات ہے یہی ہے۔ تو یہی تمام آپ مسلمانوں کا بھی نظریہ یہی ہے، ہاں جی، اس میں کوئی مسلمانوں میں اس بات کوئی اختلاف ہے میرے یاد میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی شاذ و نادر نظریات ہو، ورنہ نہیں ہے الحمدللہ۔ چلو جی، بات ہو گیا۔